أشهد أن محمد رسول الله۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا تاکہ انسانوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کی جائے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی جائے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے نزول کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ جو قرآن ہے یہ ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے نفوس کی تہذیب کرنا، انسان کے نفس کو پاک صاف کرنا، پاکیزہ بنانا، اور اس کو اس قابل بنانا تاکہ اس کے اوپر جو اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے وہ اس کو ادا کر سکے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ باطل عقائد کی تردید کرنا، یعنی جو عقائد باطلہ اور جو گمراہ کن افکار و نظریات جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تردید کرنا، اور توحید کا ایک صحیح اور واضح تصور ان کے ذہنوں میں بٹھانا۔ تیسرا مقصد فاسد اعمال کی درستگی، یعنی انسانی سماج میں جو غیر اسلامی رسم رواج رائج پا چکے ہیں، جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان فاسد اعمال کو درست کرنا، ان کی خرابی کو بیان کرنا اور صحیح اور درست اعمال پہ معاشرے کو لے کر آنا۔ تو شاہ صاحب نے یہ 3 مقاصد قرآن مجید کے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں کو جوڑ کر دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو ہدایت عطا کرنا، اس کو صحیح راستہ بتانا۔ لہٰذا قرآن مجید کی ایک ایک آیات کا، اس کے اندر بیان کردہ تمام واقعات کا، اور جتنے بھی اشخاص کے تذکرے کیے گئے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، صحیح راستے کی طرف اس کو رہنمائی مل جائے۔